تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. حضور سے بھی قبر میں سوال و جواب ہوگا، حضور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں. اگر کسی نے گناہ کیا اور توبہ کر لی لیکن پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کرے، دروازہ بند نہیں ہوا ابھی رحمت کا. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی اجازت کے ساتھ 2 سال کے لیے نوکری پہ باہر جاتا جائز ہے. حضور پاک کا نام مجلس میں بار بار آئے پھر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. حمل کا 8واں مہینہ ہو تو روزہ رکھ سکتی، اگر روزے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو بھی اور بچے کو بھی، پھر رکھ سکتی ہے اور نہ قضا کرے. مسجد میں اگر ہم آئیں نماز کے لیے سلام کر سکتے ہیں، اگر لوگ عبادت کریں تو جو خالی بیٹھے ان کو کر سکتے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نہ کریں. عورتیں عمرے کی نیت کر لیں، اس کے بعد جو ہے انہیں جو دوپٹہ ہے وہ بالکل اتار کے مسح کریں گی، اس کے اوپر نہیں کریں گی. اگر بیوی شوہر سے کہے کہ بھئی میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی نہ کرنا، اور وہ بھی ایسا کہے، فضول باتیں ہیں، کیوں نہ کرے؟ یعنی گناہ کرتا رہے تیرے مرنے کے بعد. میری امی کو نماز میں بھول جاتی ہے، ہم قریب کھڑے ہو کے بتاتے کوئی بات نہیں، بیماری ہے. بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں ٹوٹ جاتا ہے. تبرکاً جنگلے یا دیوار کو چومنا جو ہے یہ منع ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لوگ دلیل پہ، وہ تو نبی کی قمیص تھی، یہ جعلی نبی نے تو نہیں لگائی. انبیاء کے کپڑوں سے تو تبرک جائز ہے. مدینہ شریف سے واپسی میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اس نے بس نہیں روکی، ہم نے بس میں بیٹھے بیٹھے نماز ادا کی، نہیں دوبارہ پڑھنی چاہیے. جدہ سے واپسی میں عصر اور مغرب کا وقت آئے گا، وہ جہاز میں کیسے ادا؟ اگر جہاز میں کھڑے ہو کے پڑھنے دیں ٹھیک ہے، ورنہ قضا کریں.